امام حسین یہ کیوں دلوائی؟ اس لیے کہ عاشور جو ہے وہ تھما رہے گا، عاشور ڈھلے گا نہیں۔ یہ فلسفہ سمجھ لیجئے کہ عاشور ڈھلے گا نہیں۔ ہمارا دن تو گزر جاتا ہے نا شام ہوتے ہوتے، عاشور کو اللہ نے ایک جگہ پہ روک دیا۔ اب نہ وہ ادھر ہے نہ ادھر، جھک نہیں رہا، زوال نہیں ہو رہا۔ عاشور کا آفتاب طلوع ہے۔ اب اسے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اگر آپ بہت سوچیں گے تب سمجھیں گے اس بات کو کہ دیکھیے ہماری زندگی میں 3 دور ہیں، ہمارے زندگی کے 3 دور ہیں۔ ایک جو گزر گیا ماضی ہے، جو چل رہا ہے یہ حال ہے، اور مستقبل ابھی آیا نہیں، آگے کا زمانہ جو آنے۔ تو 3 دوروں سے انسان ہمیشہ گزرتا ہے، اور یہ رات و دن سے یہ معاملہ بنتا ہے۔ جو دن گزر گئے وہ ماضی ہو گئے، جو گزر رہے ہیں یہ حال ہے، اور جو آنے والے ہیں وہ مستقبل ہیں۔ تو کیا اللہ بھی ہمارا جیسا ہے؟ اللہ ہمارا جیسا ہے؟ اس کے لیے نہ کوئی ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے۔ اس کے لیے تو سب یہ ہے۔ دیکھیے پھر وہ رب نہیں رہا کہ اگر گزرا ہوا زمانہ اس کے سامنے سے کوئی چیز گزر کے چلی نہیں گئی، نہ اس کو کسی چیز کا انتظار ہے کہ آئے، اور نہ اس کا حال ہے کہ وہ اس حال میں مبتلا ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو رب کے سامنے جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تھا کچھ نہیں ہے، اس کے تھا کوئی چیز نہیں، بہ ہو رہا ہے، کائنات ہے بہ ہو رہا ہے۔ تو واقع کربلا اس کے سامنے ہو رہا ہے، گزر نہیں چکا۔ چونکہ ہمارے یہاں حال، ماضی اور مستقبل، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں واقع کربلا گزر چکا، اس لیے کہ ہمارے دن گزر چکے، اللہ کے دن گزر نہیں گئے۔ اب چونکہ عاشور کو ٹھہرے رہنا ہے، عاشور ٹھہرا ہوا ہے۔ ابھی اس میں آپ کو کبھی بھی حیرت نہ ہو کہ چیز ٹھہر کیسے جاتی ہے۔ ٹھہر جاتی ہیں چیزیں، اللہ ہی کی بنائی چیزیں رک جاتی ہیں، جب چاہے وہ روک دے، تھمی ہوئی۔ کسی کی زندگی روک دے، جیسے اصحاب کہف کی روکی ہوئی، سو رہے ہیں تو سوئے چلے جا رہے ہیں۔ اتنا تھوڑی کوئی سوتا ہے، ہزاروں سال تھوڑی کوئی سوتا ہے، اور اس میں بھی ہر 6 مہینے کروٹ، پھر ادھر کروٹ، پھر ادھر کروٹ۔ سورج جو ہے وہ ان کے دائیں بائیں جاتا ہے، دائیں سے نکل جاتا ہے، بائیں سے نکل جاتا ہے، اوپر نہیں پڑتا، یعنی شعائیں ان کے جسم پہ نہیں پڑتی۔ تو یہ سب قدرت کا کمال ہے بابا، اسی کو تو قدرت کہتے ہیں، کہ جسم پہ ایسا نہ ہو کہ دھوپ پڑے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ آرام، سورج ادھر ادھر سے نکل جائے تاکہ جو سورج کی شعائیں ہیں اس کی گرمی بھی ملتی رہے اور ٹھنڈی ہوائیں بھی ملتی رہیں، اور ڈائریکٹ سورج پڑے گا تو گرمی سے تل ملا کے اٹھ بیٹھیں گے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے قرآن کہتا ہے دائیں سے گزر جاتا ہے سورج، بائیں سے گزر جاتا ہے۔ اس کے قدرت میں جیسے جو چاہے کرے، خضر کو زندہ رکھے، الیاس کو زندہ رکھے، حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھے، جو چیز چاہے تھمی رہے۔ سرکار معراج پہ جا رہے تھے تو دنیا کے ٹائم کو روک دیا، وقت روک دیا۔ تو وہ وقت بھی روک سکتا ہے، وہ آفتاب بھی روک سکتا ہے، وہ زمین کی گردش کو بھی روک سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں قدرت، قادر ہے۔ تو وہ چاہے تو عاشور کو روکے رکھے، رکا ہوا ہے۔ اب کائنات میں اگر رکا نہ ہوتا تو جلدی جلدی ہمارے پاس آ کیسے رہا ہوتا؟ یار آپ سمجھتے نہیں بات۔ عاشور آ جاتا ہے نا آپ کے پاس، مری ہوئی چیز کہیں آتی ہے؟
تو یہ بار بار عاشور جو آ رہا ہے تو اور لوگوں کے پاس اور چیزیں کیوں نہیں آتی؟ بھئی ایک واقعہ ثقیفہ بھی تو ہوا تھا، تو وہ مسلمانوں کے پاس بار بار کیوں نہیں آ رہا؟ وہ مر چکا تو کیسے آئے گا؟ عاشور زندہ ہے تبھی تو آ رہا ہے۔ دیکھیے آپ کے بھائی صرف زندہ نہیں بلکہ جوان بھی ہے، یعنی بڑھاپا نہیں آیا محرم پہ۔ عاشور جو ہے وہ ضعیف نہیں ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ عاشور چونکہ رکا تو علی اکبر کی اذان بھی رک گئی، وہی اذان ہے جو گونجی چلی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ کہ 18 سال کے جوان سے کیوں عاشور کی اذان دلوائی؟ اس لیے کہ عاشور کو زندہ رہنا تھا، تو عاشور کے دن جو کچھ ہوگا سب زندہ رہے گا، خود حسین زندہ رہیں گے، علی اکبر زندہ رہیں گے، قاسم زندہ رہیں گے، علی اصغر زندہ رہیں گے، ان کا جھولا زندہ رہے گا، عباس کا علم زندہ رہے گا، مجلس زندہ رہے گی، سید سجاد کی محفل زندہ رہے گی، مرے گی کوئی چیز نہیں تو اذان بھی زندہ رہے گی۔ لیکن یہ چاہا حسین نے کہ بوڑھے سے اگر اذان دلائیں گے تو جلدی سے اذان بوڑھی ہو جائے گی۔ تو حسین نے چاہا کہ قیامت تک اذان زندہ رہے، اذان زندہ رہے۔ اچھا بھائی، حضرت علی اکبر نے اذان دی صبح کو، تو اب ظاہر ہے کہ اس وقت ٹیپ ریکارڈر تو نہیں تھا کہ ٹیپ ہو جاتی تو ہم لوگ بھی سنتے۔ یہ بتائیے کہ کسی چیز کو دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ میں آپ کو وہ طریقے بتا دوں کہ کوئی ایک ذریعے سے آپ کو خبر مل جائے۔ اس کا انتظام قدرت نے کیا رکھا؟ انتظام رکھا حواس خمسہ۔ حواس خمسہ کیا ہے؟ حواس خمسہ باصرہ دیکھنا ہے نا، شامہ سونگنا، ناطقہ بولنا، سامعہ سننا، لامسہ لمس چھو کے دیکھا۔ نہیں سمجھے؟ یہ لمس ہے۔ ذرا سی آنچ لگی ہاتھ ہٹا لیا، ٹھنڈک لگی ہوا آ رہی، لمس۔ ہاتھ چھوا کسی نے آپ کو پتہ چل گیا، محبت میں چھوا ہے ہاتھ کے دشمنی میں؟ گلے لگا، احساس ہوا، لمس۔ رخسار پہ رخسار رکھا، لمس۔ گلے سے گلا ملا، لمس۔ عرب والے کرتے نا، کرتے نا۔ اور یہ کیا رکھا نماز کے بعد مجلس میں؟ یہ دونوں ہاتھ، یہ کیا ہے؟ مصافحہ۔ یہ کیا ہے؟ لمس۔ یہ کیوں رکھا؟ یہ کیوں رکھا؟ ماں بچے کو پیار کیوں کرتی ہے؟ چھوٹے بچے کو۔ اس میں کیا راز ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ سائنس ہے۔ سائنس کیا ہے؟ لمس۔ یعنی اگر زندہ چیز کو بار بار چھوا نہ جائے تو وہ مر جاتی ہے۔ تو یہ ہر عبادت کے بعد مومنین ہاتھ ملائیں تاکہ زندہ رہیں۔ لمس، ایک دوسرے کی زندگی کی حرارت کا پتہ چلتا رہے۔ ایمان کی حرارت کتنی ہے؟ ایمان کی حرارت کتنی ہے؟ منافق تو ہاتھ نہیں ملا رہا،
دشمن علی تو ہاتھ نہیں ملا رہا، آپ گلے اسی سے ملیں گے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ہاتھ اس سے ملائیں گے جو علی سے محبت کرتا ہے. اور اگر کوئی غیر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاتھ میں کتنی محبت علی کی حرارت ہے یا ٹھنڈا پڑا ہے. تو بچہ جو ہے اس کی جو عمر بڑھتی ہے وہ ماں کے پیار سے، وہ جلدی باڑ پر آتا ہے. اس لیے ماں بچے کو پیار کرتی ہے کہ یہ جلدی سے جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے. تو اس چیز کو ہر چیز میں ڈھال لیجئے. قدرت نے ایک نظام رکھا ہے کہ آپ کے گھر میں جو چیز بھی ہے آپ اسے چھونا چھوڑ دیجئے، وہ سڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی. روٹی پکا کے رکھ دیجئے برتن میں، پان رکھ دیجئے پتے، تو اگر اسے آپ دوسرے دن پلٹ کے پھر سے کر کے اور پھر رکھ دیں نہیں سڑیں گے. روٹی کو پھر سے اٹھائیے 1 2 3 اور پھر رکھ دیجئے نہیں سڑے گی. چھو لیا نا آپ نے. سبزی پھل کوئی چیز ہو، کیلے رکھے ہوں، انگور رکھے ہوں، سیب رکھے ہوں، نہ کھائیے، چھو لیجئے نہیں سڑیں گے. اسی طرح کتاب اب آپ کے گھر میں ہے، اگر آپ نہ پڑھیں، صرف کتاب اتاریں، ہاتھ پھیریں اور رکھ دیں، کبھی دیمک نہیں لگے گی، کبھی دیمک نہیں لگے گی. یہ ہیں سارے راز. جانے کہاں سے کہاں نکل گئے اور کیا ہوا اور کیا نہیں. دیکھیے واپسی کیسے ہوتی ہے کہ موضوع سے ہم کہاں چلے گئے اور کدھر چلے گئے. تو علی اکبر کی اذان جو تھی وہ جوان ہے اور اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دیکھنے کے جو طریقے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائے. یا تو محسوس کریں چیز، ہوا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. صورت دیکھ رہے ہیں، چہرہ دیکھ رہے ہیں، درخت دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. کچھ چیزیں آپ ناک سے محسوس کر رہے ہیں، اوہو یہ تو مشک ہے، عنبر ہے، اگربتی ہے، لوبان ہے، یہ پھل کی خوشبو ہے. ہر خوشبو آپ پہچانتے ہیں اس کے ذریعے سے. بول رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں، چکھ بھی رہے ہیں. ذائقہ بھی ہے، نمک چکھا، شکر چکھی، ذائقے کا پتہ چل گیا. تو ایک طریقہ چکھنے کا ہے، ایک کان سے سننے کا ہے. آواز کانوں میں رس گھول رہی ہے، محاورہ ہے. اور گدھے کی آواز کھڑکھڑا ڈال رہی ہے کان میں، کرخت. اللہ نے کہا گدھے کی آواز سب سے مکروہ آواز ہے. قرآن میں آیت ہے. خود ہی بنایا گدھے کی آواز اللہ نے، اور بنا کے کہہ رہا ہے یہ ہمیں پسند نہیں. بھئی تو اس میں گھبراہٹ کی کیا؟ اگر آپ یہ کہیں ان کو بھی تو اللہ نے بنایا تھا اور ان کو بھی اللہ نے بنایا تھا. بنایا تھا مگر اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. نمرود اور فرعون بھی بنائے تھے مگر اللہ کو پسند نہیں تھے. تو اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اچھی چیزیں اللہ نے بنائیں اور کچھ بری چیزیں بنائیں. تو جو اچھی آواز ہے وہ کان میں رس گھولتی ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے پتہ لگاتے ہیں، حالانکہ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ دیکھ کے نہیں پتہ چلے گا. بہت سی چیزیں آنکھ سے دکھائی دیتی ہیں لیکن ہاتھ سے چھوئے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا. مثلاً کپڑا لازمی طور پر دیکھ رہے ہیں آپ، دکاندار آپ کو دے رہا ہے لیکن آپ ایسے کر کے دیکھیں. سلک ہے، کاٹن ہے، مارکین ہے، چھالٹین ہے، لٹھا ہے، کیا چیز ہے؟ تو چھو کے دیکھیں. مخمل ہے، او مخمل ہے، چھو کے دیکھ. یہ کم خواب ہے، کم خواب ہے. یہ زربفت ہے. جو کام ہوتا ہے زردوزی کا تو لوگ بیل پہ ہاتھ رکھ کے دیتے. ہاں بھئی بہت بھاری کام بنا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں مگر چھو کے معیار معلوم کر رہے ہیں. تو یہ ہے لامسا، محسوس کرے.
گلاب کی پتی کو آپ دیکھ رہے ہیں اور چھوئیے، کیسی نرم ہے، چھونے کو دل چاہتا ہے۔ تو اب کتنے طریقے آپ کے پاس ہو گئے چیز کو سمجھنے کے؟ 5 طریقے۔ اب میرنیس نے یہ چاہا کہ عاشور کو جو حضرت علی اکبر نے اذان دی تھی وہ 5 طریقوں سے دکھائی جائے۔ تبھی تو اتنی تمیز کی ہے یار، حیدر نواب جعفری صاحب کے بعد سے بات شروع ہوئی تھی، چونکہ مرثیہ پڑھتے ہیں میرنیس کا تو وہاں سے بات نکل آئی، تو وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عاشور کی اذان میرنیس نے دکھائی۔ اور شعر کیا کہا؟ سارا حال بیان کر کے آخر میں بیت کہی۔ کیا بیت کہی جناب؟ عجیب و غریب بات کہہ دی انہوں نے، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ یہ تو ہو گئی تعریف کہ یہ مطلب رسول اللہ کے باغ کا بلبل ہے اور اس کی خوش آوازی مشہور ہے بلبل کی، یہ تو ایک تشبیہ ہو گئی۔ اب دوسرا مصرع جو دیا وہ ہے کمال کا، وہی سمجھانا ہے آپ کو جس کی میں نے تمہید کی ہے۔ شوب صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ اب یہ شوب صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، اب پھول جب میرنیس کہتے ہیں تو پھول سے مراد سرخ گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ ان کے تشبیہ میں گلاب کا ہی پھول آتا ہے، اور کوئی پھول اگر دوسرا آئے گا تو پھر اس کا نام لیں گے، اس کا نام لے دیں گے۔ نرگس کا ذکر کریں گے تو نرگس کہہ دیں گے یا سیوتی کہہ دیں گے۔ سفید اور زرد گلاب کو انیس سیوتی کہتے ہیں، لیکن سرخ گلاب کو صرف پھول کہتے ہیں۔ چمیلی کا ذکر کریں گے اس کا نام لے دیں گے، بیلے کا ذکر کریں گے اس کا نام لے دیں گے، لیکن گلاب کا نام لیتے بھی ہیں اور ورنہ پھول بھی کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شعب صدا میں، اب شعب صدا میں کیا ہے؟ آواز میں شاخیں ہوتی ہیں، اس کو سائنس کہتی ہے گراف، آواز کی گراف ہوتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے دور میں ٹیپ ریکارڈر میں جب ساؤنڈ گھٹتی بڑھتی ہے تو نیلی سی لکیر آتی ہے، نہیں دیکھا؟ یہ کیا ہے؟ آواز گراف بنا رہی، اوپر جا رہی ہے نیچے آ رہی، تو جس طرح لہر اٹھ رہی ہے نیچے آتی ہے پھر اوپر جاتی ہے، اس طرح وہ گراف بنا رہا ہے۔ اس گراف کو کہتے ہیں شعبے، یعنی آواز جا یوں رہی ہے لیکن ٹیپ ریکارڈر اس ساؤنڈ کو گراف کی شکل میں بتا رہا ہے، یعنی گلاب کی پنکھڑیاں بن رہی ہیں بار بار، سمجھیں؟ تو یوں وہ آواز چلی، اور اب جو یہ ریڈیو میں اور ٹی وی میں اتنی دور سے آواز آ رہی تو یہ فضا میں یہی لہر بناتی ہوئی آپ کے ٹیپ ریکارڈر تک آ جاتی ہے، چلیے امریکہ سے لندن سے گراف بناتی ہوئی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی پڑھنے والے کی بک دیکھ لیجئے گا آپ، تو اس میں کوئی لفظ نہیں لکھیں، جو پڑھ رہا ہے اس میں لفظ نہیں لکھے، گراف بنے، اور وہ بک اس نے سامنے رکھ لی اور وہ گراف دیکھ کر، یہ انگریزوں کا قاعدہ ہے، یہ سائنس نے ایجاد کی کہ آواز کے گراف ہوتے ہیں، اور وہ نقشہ دیکھ لیا انہوں نے اور طرز انہیں پتہ چل گئی۔ بھئی آپ کو تو مولا نے ایسی سب عطا کیا، نہ کوئی گراف نہ یہ نہ وہ، آپ نے تو نوحہ لیا، انہوں نے کہا یہ طرز بن گئی۔ انگریزوں کے لیے بہت مشکل ہے، انگریزوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو شعبے کہتے ہیں پنکھڑیوں کو، شعبے یعنی پنکھڑیاں، گلاب کی جو پنکھڑیاں ہیں اسے کہتے ہیں شعبے۔ تو میرنیس کہہ رہے ہیں کہ علی اکبر کی آواز میں اتنے شعبے تھے کہ آواز بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور چونکہ وہ آگے بڑھ گئی اور آواز مرتی نہیں ہے تو فضا میں گونج رہی ہے، اسی آواز سے آواز لے کر لوگ چلاتے پھر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔
اب شعب صدا میں یعنی علی اکبر کی اذان میر انیس کہہ رہے ہیں گلاب کے پھول کی طرح تھی، بالکل گلاب کے پھول کی طرح۔ یہ سمجھ لو کہ اگر تم نے اذان علی اکبر کی نہیں دیکھی تو باغ میں جاؤ گلاب کا پھول دیکھ لو، ایسی تھی اذان علی اکبر۔ اب جب سے یہ پتہ چلا کہ اذان گلاب کے پھول کی طرح تھی، اس لیے ہم گلاب کا پھول کا سہرا بناتے ہیں اور علی اکبر کے تابوت پہ چڑھا دیتے ہیں کہ یہ پھول ہے ہی علی اکبر کا۔ بھئی چیز کا مصرف یہی ہے کہ جو بہترین جگہ پہ پہنچ جائے تو پھول قدموں کے لیے نہیں، پھول عام لوگوں کے لیے نہیں، اگر ملے گا بھی تو ان کے صدقے میں ملے گا۔ اچھا اب یہ گلاب کو اتنی عزت کیوں ہے کہ یہ سرخ گلاب ہمارے عزاخانوں میں، سہروں میں، تابوت کی چادر میں، علم میں کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی جگہ کوئی دوسرا پھول کیوں نہیں ہے؟ تو جب اللہ نے پھولوں پر ولایت علی کو پیش کیا، سب سے پہلے جس نے علی ولی اللہ کا وہ گلاب کا پھول ہے۔ اب گلاب کا پھول جو ہے وہ مثل اذان علی اکبر ہے۔ اب ہم نے گلاب کے پھول کو دیکھا، کیا خوش رنگ ہے۔ اب ہم نے باسرہ سے دیکھا، اب یہ ایک حواس میں سے ایک استعمال ہوا، باسرہ، یہ علی اکبر کی اذان خوش رنگ ہے جیسے گلاب کا پھول خوش رنگ ہے۔ اب ہم نے اسے چھوا، یہ تو بڑی نرم ہے، پنکھڑی، او علی اکبر کی آواز اتنی نرم تھی۔ اب لامسا آ گیا، اب ہم نے سوچا کہ بھئی شامہ، ہم نے جلدی سے پھول کو سونگا، او ہو ایسی خوشبو علی اکبر کی اذان سے۔ اور بھائی اس کے بعد ہم نے ایک پنکھڑی کو توڑا اور اس پنکھڑی کو توڑ کر زبان پہ رکھا۔ اچھا علی اکبر کی اذان کی آواز اتنی میٹھی تھی۔ اب رہ گیا ایک ہی حواس اور وہ ہے کان۔ اور دیکھیے کان کی تکلیف میں ڈاکٹر بتاتے ہیں گلاب کا عرق ڈالیے۔ سارے کیڑے مر جاتے ہیں کان کے، اور ایک سرور آتا ہے۔ بس یہ کان میں گلاب آیا اور جو سرور آیا، یہی سرور علی اکبر کی اذان کی آواز میں تھا۔ شعب صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ یہ ہے راز کہ علی اکبر کی اذان کی آواز گونجے اور لوگ محسوس کریں کہ رسول اللہ کی آواز ہم سن رہے ہیں۔ اب آپ دیکھتے جائیے کہ علی اکبر اذان دے رہے ہیں، پھر میسرے اور میمنے پر حبیب اور زہیر ہیں، قلب لشکر پر علی اکبر، تو بیچ میں جوان کیوں ہے؟ قلب پر، اس لیے قلب میں بوڑھے کو نہیں رکھا کہ دل جوان ہے تو پھر جسم بھی جوان ہے۔ جوان کو قلب لشکر میں رکھا کہ یہ قلب لشکر کے سردار ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ لڑنے کے لیے لوگ کہتے ہیں فلاں سے کہا لڑنا نہیں اور لڑنا نہیں، علی اکبر سے نہیں کہا کہ نہیں لڑنا، کہیں نہیں ملتا کہ شہزادے سے کہو جنگ نہ کرنا۔ گویا علی اکبر کی جنگ دیکھنا چاہتے ہیں، عین تمنا ہے کہ میں علی اکبر کو لڑتے ہوئے میدان میں دیکھوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نانا سے اتنی محبت تھی حسین کو، لیکن ہمیشہ سنا ماں سے کہ علی ایسے لڑے، اور جب پوچھا نانا کیسے لڑے تو ماں نے کہا وہ کبھی لڑے ہی نہیں۔
بھائی یہ تو حسین کا مسئلہ ہے کہ نانا کبھی لڑے نہیں، تو اگر لڑتے تو کیسے لڑتے؟ یہ امام حسین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اللہ کا کہ اپنے حبیب کو اللہ نے کبھی لڑتے نہیں دیکھا، اس لیے کہ اجازت تو دی نہیں تھی لڑائی کی۔ عاشور کو اللہ نے یہ چاہا کہ میں علی اکبر کی لڑائی دیکھوں تاکہ اندازہ ہو کہ اگر محمد لڑتے تو ایسے لڑتے۔ تو کہا بھی، جب واپس آئے لڑتے لڑتے تو پوچھا بھی حضرت علی اکبر نے امام حسین السلام سے، اچھا بابا آپ بتائیے میں نے کیسی جنگ کی؟ یہ کسی شہید نے امام حسین سے نہیں پوچھا کہ میں لڑا کیسے۔ علی اکبر نے کہا بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ تو داد کس سے لی؟ جو دنیا کا شجاع ترین ہے۔ دیکھیے امام حسین سے داد لینا یہ آسان بات نہیں ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا علی اکبر تم تو آج ایسے لڑے جیسے خندق و خیبر میں تمہارے دادا علی لڑے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے لڑے۔ بس جناب تقریر ختم ہوئی، ابھی دوسرا پروگرام بھی ہے اور پھر تیسرا پروگرام بھی ہے۔ آخر میں عرض کر دوں کہ آپ کا بچہ، آپ اس سے کہتے ہیں یہ کام کرو کارنامہ، پھر ہم تمہیں انعام دیں گے، ہوتا ہے نا؟ بچے ضد کرتے ہیں بڑے ہو کے اسکوٹر دلا دیجئے، لوگ کہتے ہیں میٹرک کر لو 10ویں پاس کر لو پھر دلا دیں گے، اور اگر نہ ہو بیٹا بہت ہی چہیتا ہو تو جب بیٹا کہتا ہے بابا یہ چاہیے اور نہ دلا، کلیجہ کٹ جاتا ہے۔ بہانہ تو کر دیتا ہے باپ، اندر اندر کلیجہ کٹتا رہتا ہے، بیٹے نے یہ مانگا اور میں اس کو دے نہیں سکتا۔ کارنامہ کیا علی اکبر نے، خندق و خیبر جیسی لڑائی، پہلے داد لے لی اور پھر کہا بابا انعام کیا ہے؟ اس لڑائی کا انعام؟ تو انعام مانگا، کہا بابا ایک جامع آپ کی سزا۔ کیا انعام مانگا؟ اور اس کے بعد یہ جملہ بھی کہا کہ بابا اگر ایک جامع آپ کی سبیل ہو جاتی تو پھر ان ملائین کو ہم دکھاتے، ایسی جنگ کرتے پانی پی کے۔ اب بتائیے حسین کا کلیجہ کٹ کے رہے گا کہ بیٹے نے سوال بھی کیا تو ایک جامع آپ کا، اور اب آپ اپنی بھی قدر کر لیجئے۔ اپنی قدر کرنا بڑی مشکل منزل ہوتی ہے، عقل میں نہیں آتا، لیکن جیسے آپ دوسروں کی قدر کرتے ہیں نا، اپنی بھی قدر کیجئے۔ ماتمدار، عزادار، اپنی قدر کو سمجھیں۔ بہت قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں۔ سبیل کے کیا معنی ہے؟ راستہ، کوئی راستہ۔ آپ بولتے ہیں نا فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے واسطے۔ تو عربی میں علی اکبر نے کیا کہا؟ کوئی راستہ ایسا پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک جامع آپ مل جائے، یعنی ایک جامع آپ کی سبیل ہو سکتی ہے۔ تو حسین نے تو کہا بیٹا میں بہت مجبور ہوں، فرات سامنے ہے، مگر میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتا۔ لیکن حسین کے چاہنے والوں نے سنا کہ علی اکبر نے ایک جامع آپ کی سبیل چاہی تھی، تو شیعوں نے جگہ جگہ پانی کی سبیل بنا دی۔ شہزادے ایک جام مانگا تھا،
ہم تو پیاسوں کو پلاتے رہیں گے آپ کی یاد میں۔ اب یہ جو سبیلیں لگتی ہیں یہ حضرت علی اکبر کی یاد میں لگتی ہیں، چونکہ مانگا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے، عام طور سے بچے سبیلیں رکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے جب بار بار دیکھتے کوزے خالی ہو گئے فوراً بھرتے جاتے، کوئی پی کے نکل گیا جلدی سے بھر دیا، یعنی جو آئے اسے بھرا ہوا کوزہ ملے۔ یہ بچوں کی سوچ تو دیکھیے کہ خالی کوزہ کوئی نہ اٹھا لے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اپنی قدر کرو کہ تمہارے دل میں، تمہارے بچوں میں قدرت نے محبت اہل بیت کیسے ڈال دی۔ ہر ایک کو یہ محبت نہیں عطا کی گئی ہے، یہ جناب سیدہ کی دعا کا اثر ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ محبت قدرت نے عطا کر دی۔ نہیں میرے لال، پانی کہاں سے پلاؤں؟ اب جملہ حسین نے ایک صبر کا کہا کہ اے علی اکبر، بہت دیر سے تمہارے جد رسول خدا ہاتھ میں کوثر کا پانی لیے کھڑے ہیں، اور تمہارے دادا علی مرتضیٰ جنت میں انتظار کر رہے ہیں کہ تم آؤ تو ٹھنڈا پانی کوثر و تسنیم کا پیو۔ بس یہ سنتے ہی حضرت علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور واپس چلے۔ جب چلنے لگے کچھ دور چلے تھے تو امام حسین السلام نے آواز دی کہ علی اکبر اتنی جلدی جانے میں؟ اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا حسین پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے، جلدی سے گھوڑے کو کعوہ دیا اور واپس امام حسین کے پاس آئے اور گھوڑے سے کود پڑے اور قریب آ کے کہنے لگے بابا رخصت کر چکے تھے، اب کیوں زحمت کرتے ہیں؟